السلام علیکم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کا معاملہ۔ اور جب یہ معاملہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کہاں کی جائے، اور صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین اس معاملے میں مضطرب ہوئے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی اس کی رہنمائی کی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی علیہ السلام کا جہاں انتقال ہو اسی جگہ دفن کیا جائے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہدایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات والی جگہ ہی آپ کی قبر مبارک بنائی جائے۔ حضرت عثمان اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ماقبل میں ذکر ہوا کہ وہ وہیں موجود تھے، لیکن سکتے کی عالم میں آ گئے تھے، دیوار سے پشت لگائے بیٹھے تھے، شدت غم کی وجہ سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کی تجہیز و تکفین اور قبر کھودنے کے بعد اولن سب حجرے سے نکل جائیں۔ پہلے فرشتے نماز ادا کریں گے، پھر اہل بیت کرام اور پھر دیگر مسلمان۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہدایت پر، جیسا کہ روایت میں ہے کہ گروہ در گروہ کر کے پڑھی گئی، ایک جماعت داخل ہوتی، وہ نماز جنازہ پڑھ کر نکل جاتی، اس کے بعد دوسری جماعت آتی اور وہ نماز جنازہ پڑھتی۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین و انصار کی ایک جماعت کے ساتھ حجرہ نبوی میں داخل ہوئے اور جنازہ نبوی کے سامنے کھڑے ہو کر سلام کیا، اور مہاجرین و انصار نے بھی سلام کیا۔ پھر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے جنازہ مبارک کے سامنے یہ کہا۔